السلام علیکم دوستو، آپ پولیس کانسٹیبل کی اگر تیاری کر رہے ہیں انٹرویو کی، آپ نے اگر سلپ اپنی ڈاؤن لوڈ کی ہے اور اس انسٹرکشنز اچھے طریقے سے پڑھے ہیں تو آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ آپ کو ایک کلپ بورڈ پین آپ نے ساتھ لانا ہے تاکہ آپ ایک 100 ورڈ کا ایسے لکھ سکیں۔ یہ ایسے ہندی، انگلش یا اردو میں ہو سکتا ہے، کسی بھی ٹاپک پر ہو سکتا ہے۔ ایسے ویسے تو کمپلیکیٹڈ چیز ہے، اس کو سمجھنے میں بہت ہی ایفرٹ لگانا پڑتا ہے، لیکن یہ ویڈیو جو ہے بالکل آسان ہونے والی ہے۔ 100 ورڈ کا جو ایسے بالکل آسان طریقے سے اس کو میں ڈیفائن کروں گا یہاں، اور آپ کو کچھ ٹپس بتاؤں گا کہ کون کون سی چیزیں آپ کو شامل کر کے اپنے ایسے کو بہترین بنانا ہے، اور بہت ہی اچھے طریقے سے آپ کو اپنا ایسے پیش کرنا ہے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں۔ ہاؤ ٹو رائٹ 100 ورڈ ایسے۔ 100 ورڈ ایسے میں اس ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز آپ کو ڈیفائن کروں کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو انشاءاللہ کچھ نیو ورڈز جو ہیں ان کی میننگ بھی آ جائے گی۔ یہاں جو ہائی لائٹڈ ورڈز ہیں بلیک میں، یہ نیو ورڈز ہیں، ان کی جو میننگ ہے وہ ریڈ ورڈز میں لکھی ہے۔ جو ریڈ لائنز ہیں وہ میننگ ہے ہائی لائٹڈ ورڈز کی۔ ہائی لائٹڈ آئی مین جو بولڈ میں بڑے حروف ہیں۔ یہ دیکھیں، میں اس کو سلیکٹ کر رہا ہوں، یہ سلیکٹ ہو چکا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بولڈ میں اور سب حروف میں نمایاں ہے۔ یہ جو ریڈ لائن ہے یہ اس کی میننگ ہے، تو آپ کو انشاءاللہ نیو ورڈز بھی یہاں ملیں گے۔ شروع کریں گے انٹروڈکشن سے۔ انٹروڈکشن، باڈی اور کنکلوژن، یہ تین حصے ہوتے ہیں ایسے کے۔ ایسے جو انٹروڈکشن ہے وہ آپ 20 ورڈز میں لکھیں گے۔ جو باڈی ہے ایسے کا وہ 60 ورڈز میں آپ لکھیں گے، اور بقایا 20 جو ورڈز ہیں وہ کنکلوژن میں آپ دیں گے۔ تو اس طرح سے آپ کے 100 ورڈز پورے ہو جائیں گے اور بہت ہی چھوٹا بالکل پرفیکٹ ایسے تیار ہو جائے گا۔ انٹروڈکشن، اسٹارٹ وتھ اے ہک۔ اب ہک جو ہے وہ ایسی چیز ہے جو اٹینشن کیچ کرے گی۔ اٹینشن کیچ کرنے والی چیز کو ہک کہا جاتا ہے۔ مثلاً آپ بہت ہی شاندار جملہ لکھیں گے جس سے لوگوں کی یا پڑھنے والے کی اٹینشن جو ہے آپ کے ایسے کی طرف آ جائے گا، اور وہ دلچسپی سے اس کو پڑھے گا، اور یا پھر نہ بھی پڑھے لیکن اس کو پسند آ جائے گا، اٹینشن اس کی آ جائے گی اور وہ آپ کو پاس کرے گا۔ تو یہ ہک ہوتا ہے جس سے آپ کو اسٹارٹ لینی ہے۔ پرووائڈ کنٹیکسٹ آپ کو پرووائڈ کرنی ہے۔ کنٹیکسٹ جو ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو لائن موجود ہے اس کی پہلے والی لائن اور بعد والی لائن جب آپس ملیں گے تو ایک اچھا سا مقصد نکل کر آ جائے گا۔ یور تھیسس، اپنا تھیسس جو ہے آپ کو اسٹیٹ کرنا پڑے گا، بیان کرنا پڑے گا۔ یہ ہے انٹروڈکشن، ٹھیک۔ ایک کسی ہک سے اسٹارٹ کریں گے، کانٹیکسٹ پرووائڈ کریں گے اور اپنا تھیسس اسٹیٹ کریں گے، بیان کریں گے۔ یہ ہو گئی انٹروڈکشن۔ اب چلتے ہیں باڈی کی طرف۔ باڈی کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ باڈی دا مین اور سینٹرل پارٹ آف سم تھنگ۔ کسی بھی چیز کی جو مین پارٹ ہوتی ہے، سینٹرل مرکزی حصہ ہوتا ہے، اس کو ہم باڈی کہتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کا ایسے ہے اس کا جو سینٹر ہے وہ 60 الفاظ پر مشتمل ہوگا۔ اس کے لیے جو ٹپس ہیں وہ یہ ہے کہ پریزنٹ ون مین آئیڈیا۔ آپ کو کوئی بھی مین آئیڈیا لینا ہے، کوئی بھی مین آئیڈیا پیش کرنا ہے اپنے ایسے میں، لیکن وہ سنگل ون ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ شروع ایک ٹاپک کریں اور چلے کسی اور ٹاپک پر جائیں، اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے۔ پریزنٹ ون مین آئیڈیا، کوئی بھی ایک آئیڈیا ہو، ون ہو، مین ہو، اور اس کو آپ سپورٹ کریں گے اپنی آئیڈیا کو وتھ ایویڈنس اور این ایگزامپل۔ کوئی بھی مثال لیں گے، کوئی بھی گواہی لیں گے، شاہدی لیں گے۔ گواہی اور شاہدی کا کیا مقصد ہے؟ اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ جو چیز بیان کر رہے ہیں آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ فلاں ادارے نے، فلاں ریسرچ نے، اور فلاں جو ہے میگزین ہے اس میں یہ بات لکھی ہے۔ مطلب کوئی بھی ریفرنس دے کر اپنی بات کو اہمیت دیں گے۔ یا فرض کریں ایویڈنس نہیں تو ایگزامپل، مثال کے طور پر آپ مثال دے کر اپنے باڈی پیراگراف کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ انٹروڈکشن میں ہم نے پڑھا تھا ہک،
اور کانٹیکسٹ اور تھیسس بیان کرنا ہے. باڈی میں ون مین آئیڈیا اور اس کو سپورٹ کرنا ہے وتھ این ایگزامپل. یہ دو چیزیں ہو گئی، انٹروڈکشن باڈی دونوں ہو گئی. اب کنکلیوژن کی باری ہے. کنکلیوژن 20 ورڈس میں ہوگا. کنکلیوژن کے لیے جو ٹپس ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ اپنے مین پوائنٹس جو ہیں، آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں مین پوائنٹس، وہ سمرائز کریں گے، خلاصہ کریں گے. پورا جو بھی آپ اوپر محنت کر کے لکھ کر آئے ہیں ان کو آپ سمرائز کریں گے کنکلیوژن میں. پھر ری اسٹیٹ یور تھیسس، جو آپ تھیسس دے کر آئے ہیں اوپر اس کو ری اسٹیٹ کریں گے، نئے پیرائے میں بیان کریں گے. اینڈ پرووائڈ اے فائنل تھاٹ، اور آخری خیال جو آپ کا ہے وہ بطور کنکلیوژن آپ پیش کریں گے. تو اب دیکھتے ہیں پھر سے پورے پیراگراف کو تاکہ آپ کو اچھی طرح سے بات سمجھ میں آئے. انٹروڈکشن، باڈی اور کنکلیوژن. انٹروڈکشن میں ہک سے سٹارٹ لینی ہے اور جو کانٹیکس ہے وہ پیش کرنا ہے اور اپنا تھیسس جو بیان کرنا ہے. باڈی میں ون مین آئیڈیا بیان کرنا ہے، اس کو سپورٹ کرنا ہے وتھ این ایویڈنس اور این ایگزامپل. کنکلیوژن میں اپنے مین پوائنٹ جو ہیں وہ سمرائز کرنے ہیں اور جو آپ نے تھیسس دیا تھا اس کو ری اسٹیٹ کریں گے اور آخری فائنل تھاٹ آپ پیش کریں گے. اب ڈفرینٹ ٹپس جو ہیں ایسے لکھنے کے لیے وہ یہ ہیں کہ آپ کو سنگل ٹاپک پر فوکس کرنا ہے، سمپل لینگویج استعمال کرنی ہے، اننیسیسری جو غیر ضروری الفاظ ہیں ان سے پرہیز کرنا ہے، اور اپنی جو وائس ہوگی اس کو ایکٹیو رکھنا ہے. ایکٹیو وائس میں آپ کو وہ پیراگراف یا ایسے جو ہے وہ لکھنا ہے. مطلب زیادہ تر آپ پیسیو وائس یوز نہیں کریں گے، ایکٹیو وائس یوز کریں گے. فائنلی آخر کار آپ اپنے ایسے کو ایڈٹ اور ریوائز کریں گے. بہتر ہے کہ آپ کو ایڈٹ کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ آپ جا رہے ہیں ایگزامائنر کے سامنے لکھ رہے ہیں، تو آپ شروع سے ہی چوکنا ہو کر لکھیں کہ ایڈٹ کی ضرورت نہ پڑے. لیکن پھر بھی آپ اس کو ایک بار ری چیک کریں، کہیں بھی کوئی چیز آپ کو بہتری کے لیے نظر آ جائے تو آپ وہ شامل کریں یا نکالیں. اب ایک ایگزامپل بھی میں نے تیار کر لیا ہے آپ کے لیے. سب سے پہلے یہ جو یہاں لکھا ہے ہیئر از این ایگزامپل، یہاں پر آپ کو ٹاپک کا نام لکھنا ہے. جو بھی ٹاپک آپ کو دیا گیا ہے اس کا نام یہاں لکھنا ہے. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ہیئر از این ایگزامپل لکھا ہوا ہے. یہاں پر آپ کو ٹاپک کا نام لکھنا ہے. میں نے یہاں نام نہیں لکھا، ایگزامپل لکھا ہے آپ کے لیے. اب جو میں یہ پیراگراف لکھ چکا ہوں آپ کے لیے اس کا ٹاپک ہوگا امپورٹنس آف ایجوکیشن. یہ اوپر لکھیں گے. اس کو میں نے ہائی لائٹ اور بولڈ اس لیے کیا ہے تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ اس ایسے کا ٹائٹل کیا ہے. ٹائٹل یہاں دے کر پھر شروعات کریں گے. The importance of education cannot be overstated. Education empowers individuals, improves socio-economic status, and fosters personal growth. اب اس میں انٹروڈکشن کہاں تک ہے؟ آپ کو 20 ورڈس یوز کرنے ہیں انٹروڈکشن میں. میں نے جو ہے بہت ہی چھوٹا انٹروڈکشن دیا ہے کیونکہ مجھے تو صرف آپ کو ایک مثال پیش کرنا تھا. یہ دیکھیں یہاں تک ہے صرف انٹروڈکشن. پھر باڈی جو ہے اس ایسے کی وہ یہاں سے شروع ہے. ایجوکیشن امپاورس انڈیویجولس، امپرووز سوشیو اکانومک اسٹیٹس اینڈ فوسٹرز پرسنل گروتھ. اب اس کو ایگزامپل یا ایویڈنس کے ذریعے میں نے کیسے سپورٹ کیا ہے یہ دیکھیں. فار انسٹنس یعنی کہ مثال کے طور پر یہاں مثال دیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ ایجوکیٹڈ انڈیویجولس آر مور لائکلی ٹو سیکیور بیٹر جابس اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دیئر کمیونٹیز. یہاں کمیونٹی کی بات کی گئی ہے. اب یہاں سے کنکلیوژن شروع ہوتا ہے. ان کنکلیوژن ایجوکیشن از کی ٹو انلاکنگ انڈیویجول اینڈ سوسائٹل پوٹینشیل.
یہ دیکھیں یہاں جو فرسٹ لائن ہے اس کے بعد میں نے جو ایجوکیشن کا بینیفٹ لکھا ہے کہ وہ انڈیویڈولز کو امپاور کرتا ہے، طاقت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے، اور سوشو اکانومک اسٹیٹس جو ہے یعنی کہ سماجی اور اقتصادی اس کو امپروو کرتا ہے۔ اب سماج کی باتیں ہوئی ہے اور انڈیویڈول کی باتیں ہوئی ہے یہاں شروع میں انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ۔ اب آخر میں آپ دیکھیں گے کہ انلاکنگ انڈیویڈول اینڈ سوسائٹل پوٹینشیل لکھا ہوا ہے، تو یہاں فائنل میں بھی سوسائٹی کی اور انڈیویڈول کی بات کی گئی ہے، تو آپ کی اسٹارٹنگ اور اینڈ دونوں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرنے چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ کو فائدہ بھی دے گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں، پوچھنا چاہ رہے ہیں، آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی ٹاپک پر کوئی ویڈیو میں بناؤ، تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیں، اور اگر آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بھی کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔